عام طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ 27ویں رجب کی معراج ہوئی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا گیا تھا. اس حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اسراء اور معراج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت، شان، شوکت، مرتبت، عرفائیت، اشرفیت، آپ کی کاملیت، آپ کی کرامت اور بزرگی کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ رب العزت نے اسراء اور سفر کے معراج کو ایک معجزے کے طور پر آپ کو عطا فرمایا، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں کئی معجزے سمو دیے گئے. حقیقتاً سفر اسراء اور سفر معراج مجموعہ معجزات ہے، اور لمحہ بلمحہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت کو واضح کرتا ہے. ہمارے ہاں اس لحاظ سے افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے. بعض لوگوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے ظلم کرتے ہوئے کہا یہ خواب کا معاملہ ہے، بیداری کا معاملہ نہیں. ہمارے قصہ گو واعظین انہوں نے اس کو ایک قصے اور کہانی کے طور پر محض تلذذ ذہنی کی خاطر بیان کرنا شروع کر دیا. عامت المسلمین اس دن کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تہوار جو ہے یہ شرینی کا تہوار ہے، مخصوص عبادات کا تہوار ہے، اور شاید اس رات جاگیں تو اسی طرح کا ثواب ہوتا ہے جس طرح رمضان کی شب قدر کا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ تہوار کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اگر اختلاف ہو تاریخ کے اندر تو وہ تہوار نہیں ہوتا. مثلا 2 تہوار ہیں مسلمانوں کے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. ساری دنیا کے مسلمان خواہ کسی کونے کے اندر ہو، کسی کنارے کے اندر ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اہل سنت کے مکاتب فکر ہوں یا اہل تشیع کے، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ عید الفطر کب ہے تو بے ساختہ کہے گا 1 شوال کو. اور اگر آپ پوچھیں کہ عید الاضحیٰ کب ہے تو فوراً کہیں گے 10 ذوالحجہ کو. سب کو معلوم ہے، سب کا اتفاق ہے کہ ان تہواروں کی تاریخ کون سی. معراج کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شوق اور اشتیاق کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ واقعہ کس طرح ہوا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر عرض گزارتے کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں یہ واقعہ کس طرح ہوا. کبھی اللہ کے نبی خود انہیں بتاتے. مثلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے حدیث کے اندر کہ قلنا یا رسول اللہ کیسا اسری بک، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں یہ اسراء کا واقعہ کس طرح پیش آیا تھا. اشتیاق سے پوچھ رہے. اور ایک روایت میں یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم، صحابہ کو آپ نے واقعہ بتایا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. اور ایک دوسرے سے بھی پوچھتے تھے. اشتیاق کا یہ عالم تھا. آپ اندازہ کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال مسلسل اللہ کے نبی کی خدمت کی تھی،
اور کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کرنے والوں میں حضرت انس موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، مکہ کے رہنے والے، اور مکی دور میں ہوئی تھی معراج، اور یہ اپنے والد گرامی سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. بڑی حدیثیں روایت کی ہیں، قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں. لیکن ان کی بھی کیفیت اور حضرت انس کی کیفیت بھی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت ابو ذر سے بھی روایت کی، اور ایک صحابی ایسے ہیں جن کی ساری زندگی کی کمائی یہ روایت ہے معراج کی، حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بھی پوچھا، ان سے بھی روایت کی ہے، اللہ کے نبی سے براہ راست بھی روایت کی ہے، حضرت انس اور عبداللہ بن عباس اور مالک بن ساسا سے. اتنا اشتیاق تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کسی کتاب میں کسی صحابی سے یہ روایت نہیں کہ یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا. اصل میں بات یہ تھی کہ وہ عظیم ہستیاں، وہ مقدس ہستیاں اس کو تہوار کے طور پر نہیں لیتی تھیں، بلکہ اس کے ذریعے سے جو سبق ملے تھے، جو نصیحتیں ملی تھیں، جو عبرتیں حاصل ہوئی تھیں، ان کی طرف توجہ دیتی تھی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے، جو آپ کو تحفے عطا کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے. میں کسی پر تان نہیں کیا کرتا، میں دعوت فکر دیتا ہوں، سوچنے کی دعوت. بیٹا سنن آئے ہو کہ سنان آئے ہو؟ تقریر کرنی ہے تو اتنے آ جاؤ میری جگہ، نہیں تو خاموشی نال سنو، ٹھیک ہے نا؟ آپس کی گلاں بھی نہیں کرنی. آپ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اس کو تہوار کے طور پر مناتے تو سب سے پہلے توجہ یہ دینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفے لے کر آئے تھے ہمارے لیے. کوئی جاتا ہے نا ہمارا بزرگ یا بڑا کسی جگہ پہ سفر کے لیے، تو ہم باقاعدہ تقاضا کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ جب واپس آئیں تو وہاں کی سوغات لے کر آئیں، فلاں چیز لے کر آئیں، فلاں چیز لے کر آئیں. اللہ کے سونے نبی تحفے لے کر آئے ہیں معراج سے. کیا تحفے تھے؟ ایک ہے تحفہ نماز، جس کو معراج المومنین، مومنوں کی معراج کہا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں تہوار کے طور پر اس دن کو منانے والے جو نماز کو ادا کرتے ہیں، جو نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو نماز کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جن کی اپنی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انہیں یاد کیا ہوا ہے. تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو توحید کو اختیار کرتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان تحفوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں. جنت کے مشاہدوں کے حوالے سے جنت کی خواہش کتنے لوگوں کے دلوں میں، اور جنت کے حصول کے لیے کتنے لوگ ہیں جو تیار ہوتے ہیں. پھر جہنم کے اندر جو مشاہدہ کیا پیارے نبی نے بتایا کہ غیبت کرنے والوں کا کیا انجام ہے، امانت میں خیانت کرنے والوں کا کیا انجام ہے، یاواگو خطیبوں کا کیا انجام ہے، بدکاری کرنے والے مردوں اور عورتوں کا کیا انجام ہے، نوحہ کرنے والوں کا کیا انجام ہے. کیا ہم نے ان عبرتوں کی طرف توجہ دی ہے؟ صحابہ کرام ان چیزوں کو دیکھتے تھے، تہوار کو نہیں. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر 12 قول نقل کیے ہیں مختلف. مولانا صفی الرحمان نے الرحیق المختوم عام لوگوں کے گھروں میں 5 سے زیادہ قول نقل کیے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے وہ سیرت النبی کی کتاب جو مولانا شبلی نعمانی نے شروع کی تھی اور اس کو تکمیل تک پہنچے، اس کی جلد 3 کے اندر کئی صفحات پر بحث کی ہے اور 13 سے زیادہ قول نقل کیے. آپ اگر اٹھائیں
تبری کی کتاب، اب آپ اگر اٹھائیں تفسیر تبری کی میں بات کر رہا ہوں، ابن جریر تبری کی، اب بہقی کو اٹھائیں تو انہوں نے کہا ہے یہ معراج یا رمضان میں ہوئی ہے یا شوال میں ہوئی، اس لیے کہ ایک روایت یہ ہے کہ واقعہ ہجرت سے 17 مہینے پہلے ہوئی، اور ہجرت ہوئی اللہ کے نبی کو ربیع الاول میں، اس لیے وہ جب 17 مہینے گنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رمضان میں ہوئی ہے یہ شوال میں ہوئی۔ واقدی سے نقل کی ہے طبقات ابن سعد کے اندر، ابن سعد نے انہوں نے 17 ربیع الاول کہا ہے۔ ابن عبد البر پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ہوئی ہے سن 52 نبوی میں، میلادی میں، یعنی اللہ کے نبی کی جب عمر 52 سال ہوئی تو اس وقت ہوئی تھی اور رجب میں ہوئی۔ ہمارے قاضی سلمان منصور پوری نے بھی رجب کے مہینے کو اختیار کیا ہے، 27 کہا ہے، لیکن حضرات 27 رجب والا قول اس لیے محل نظر ہے کہ سب کا یہ اتفاق ہے کہ یہ معراج کا سفر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی وفات کے بعد، جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یہ ہوا ہے، اور بالخصوص واقعہ طائف کے بعد ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے سن 10 نبوی کے اندر، اس وقت ہجری سال تو تھا نہیں، ہجری تقویم اور کیلنڈر کا آغاز تو ہے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر۔ مختلف لوگ مختلف حوالوں سے گنتے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، ہم پڑھتے ہیں جب سیرت کی کتابیں تو پتہ چلتا ہے آپ ایک عام الفیل کو پیدا ہوئے، ابرہہ جب ہاتھی لے کر آیا اس واقعے کو بنیاد بنا لیا، کوئی اور بڑا واقعہ ہوتا اس کو بنیاد بنا لیتے۔ چنانچہ جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد کہا جاتا ہے سن نبوی، جب آپ نبی بنے ہیں اس کے بعد، تو 10 سن نبوی کے اندر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں فوت ہوئی ہیں۔ اگر آپ 10 ہجری کا واقعہ کرتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ معراج پہلے ہوئی ہے وفات بعد میں ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کا سفر جسے قرآن پاک کے اندر سفر اسراء بھی کہا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی دلیل، آپ کی فضیلت، آپ کی شان اور شوکت کی بہت بڑی دلیل۔ وہ لوگ جو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر ہر روز تماشے دیکھتے ہیں، سیاسی تماشے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 200 سال پہلے کہ اس طرح ہواؤں کے اندر وہ اڑے گا، تیز ترین جہازوں میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا؟ کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا آج سے 100 سال پہلے کہ ایسی ایجادات ہوں گی کہ آدمی دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کنارے پر بات کرے گا اور اس کے منہ کی آواز، اس کا تلفظ، اس کا لہجہ 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائے گا؟ کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا تھا کہ فیکس کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے یہاں سے کوئی چیز دنیا کے دوسرے کنارے تک بغیر کسی وقت کے ضائع کیے پہنچ جائے گی؟ کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر وہ جو حرکات کر رہا ہے وہ دنیا کے دوسرے کنارے پر ٹیلی کاسٹ ہو رہی؟ آج روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح تحریر ایک جگہ سے دوسری جگہ فیکس ہو جاتی ہے، اس طرح انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ فیکس کیا جا سکتا۔ آج یورپین سائنس فکشن کی فلموں کے ذریعے سے یہ چیزیں بتا رہی، آج انہوں نے ایسی گھڑیوں کو پیش کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، مستقبل میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ انسان ہے جس کی عقل محدود ہے۔
اگر یہ محدود عقل والا اتنی ترقی کر سکتا ہے تو جس نے انسان کو عقل عطا کی ہے اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ اور جس نے اس سفر کے، اس معراج کے، اسراء کے سفر کے آغاز کے اندر کہا سبحان، اور سبحان وہ کلمہ تنزیہ ہے، جہاں جہاں یہ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی قدرت ہے، ایک ایسی طاقت والا ہے جس کی طاقت اور قدرت کے اندر کمی کا، کوتاہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے ہیں، مچھلی نگل گئی، دور دور تک نجات کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دے سکتا، دکھائی کیا دے، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس دور کی بات چھوڑیں، آج کے دور کے اندر بھی جس کو مچھلی کھا جائے، نگل جائے، کیا اس کی نجات کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی مشکلات میں گھرا ہونا تو مچھلی والے کا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا قرآن پاک کے اندر یہ مثال حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے جب پوچھا گیا بتاؤ چیزوں کے نام، تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ سبحان کا لفظ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے کہا سبحان ہے اس کی قدرت جس نے ایک رات کے ایک حصے کے اندر یہ سفر کروایا ہے۔ حضرات، معراج کا واقعہ، اسراء کا واقعہ عام واقعہ نہیں کہ جس کے اوپر عقل کی بات کی جا سکے۔ معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی توجیہ اور توضیح کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ بیٹا رکھ دیو، میں رکھ دیو، جنہیں پینا ہوگا پی لے گا۔ اٹھک بیٹھک چلت پھرت ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی، کی سوچی دا پر ذہن چ نکل جاتا ہے، اللہ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی توجیہ اور توضیح کرنے سے، جس کی وضاحت کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ مثلا ہم آج ریموٹ کنٹرول استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اشیاء کو آن بھی کرتے ہیں، آف بھی کرتے ہیں، اور آج تو ایسے ریموٹ بھی آگے ہیں کہ جن کے ذریعے سے طیارے اڑائے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں، کسی سے پوچھیں سائنسدان سے کہ یہ کس طرح ہو جاتا ہے، تو وہ توجیہ کرے گا، وضاحت کرے گا کہ اس کے اندر یہ جو بگ ہے اس کے ذریعے سے ہم فلاں ریز کو کنٹرول کرتے ہیں، اس ریز کی طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اتنی حد ہے، اتنی حد ہے، یہ اتنی حد۔ آج کے ریموٹ کنٹرول کی توجیہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی توجیہ کون کرے گا کہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی جائے، اور اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے اللہ آسمان کے چاند کو جو ٹکڑے کر، کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ معجزہ ہے، معجزے کی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ آج چھوٹے چھوٹے بگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بگ جو آواز کو کیچ بھی کرتے ہیں، آواز کو خارج بھی کرتے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، مشاہدہ کرتا ہے ایسے بگ کا جو آواز کو کیچ کرتا ہے۔ اس کی توجیہ کر سکتے ہیں سائنسدان کہ فلاں طریقے سے، فلاں ذرا اس طرح استعمال، لیکن اس کی توجیہ کون کرے کہ عام سنگریزے سونے نبی کی ہتھیلی پر آ جائیں اور ان میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے؟ کوئی اس کی توجیہ نہیں کر سکتا۔ انگلی کاٹیں تو اس میں سے رقیق مادہ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے۔ حضرات، کون کرے گا اس کی توجیہ کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے آبشاریں بہنا شروع ہو جائیں؟ یہ معجزہ ہے۔ کھانے کے اندر لعاب دہن ڈالا، اللہ نے اس لعاب میں اتنی برکت پیدا کی کہ کھانے میں برکت ہی برکت ہو گئی، لوگ کھاتے چلے گئے، کھانے میں کمی واقع نہیں۔ یہ معجزہ ہے۔
معجزے کی توجیہ نہیں ہوتی، معجزے کی توجیہ اور توضیح کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جاتی، اس لیے معجزہ کا معراج کا سفر معجزہ ہے، معجزہ ہے، مجموعہ معجزات ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی کوشش کریں گے عقل آ جائے گی، لیکن جو صاحب ایمان ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور آج سائنس کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے والوں، ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ جن کو سائنس کے نام تک کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے بتایا، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا۔ صحابہ کرام کے ایمان کی پختگی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی؟ مکے والوں نے انکار کیا، انہی مکے والوں میں ایک اور بھی تھا رہنے والا کہ جس نے کہا یہ کہا کس نے ہے؟ کہا تمہارے صاحب نے کہا ہے۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہا، بے ساختہ کہا۔ کہا تم یہ بات کرتے ہو، ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر آسمانوں سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ آج ساری کائنات اس ایمان والے مکی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان لوگوں کا ایمان دیکھیں، وہ لوگ سادہ طبیعت لوگ، علم سے ناآشنا کہلانے والے، لیکن ایمان کی پختگی اتنی کہ گہرائیوں تک اس بات کو مان لیا کہ اللہ نے یہ سفر کروایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اب کچھ لوگ ہیں کہلاتے مسلمان ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ یہ جی خواب کا معاملہ ہے، عالم بیداری کا معاملہ نہیں ہے، خواب کا معاملہ ہے۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس کے انکار سے یا اس کے اندر شکوک پیدا کرنے سے اللہ کی قدرت کا بھی انکار ہوتا ہے، سونے نبی کی فضیلت کا بھی انکار ہوتا ہے۔ میں اس طرف آؤں گا، لیکن فضیلت کی ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وقت میں دس دینا جی کہنا یا اجازت ہے؟ چلو فضیلت کے حوالے سے ذرا دیکھیں۔ آغاز ہی میں جب اللہ کے سونے نبی کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا، چیرا گیا، اس کے اندر ایمان، نور اور حکمت کو بھر دیا گیا۔ یہ در حقیقت تیاریاں تھی اس عظیم سفر کی۔ آج ناسا والے کسی کو اگر بھیجتے ہیں نا خلاؤں کے اندر، تو کتنے ہی مہینے ان کی تیاریاں کرواتے رہتے ہیں، ورزشیں کرواتے رہتے ہیں، ان کے کھانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کروانی تھی، اپنے سونے کو تیار نہیں کرنا تھا۔ پھر براق لایا گیا۔ براق برق سے ہے۔ برق کس کو کہا جاتا ہے؟ بجلی کو۔ وہ بجلیوں کا مجموعہ تھا۔ اس دور کے سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے سونے نبی نے کہا وہ اتنا تیز رفتار تھا، جہاں نظر پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا۔ لیکن میں فضیلت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، جب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے لگے تو براق تھر تھرایا، اس نے شوخی دکھائی۔ براق کی کوئی جرت نہیں تھی کہ شوخی دکھاتا، کوئی جرت نہیں تھی کہ شوخی دکھاتا، لیکن اس شوخی کی بنیاد پر جبریل نے جو کلمات کہے وہ وجہ تھی شوخی کی۔ جبریل نے کیا کہا؟ اب محمد تفعل ھذا، تو جانتا ہے تجھ پر کون سی ہستی سوار ہونے لگی ہے؟ ما رکبک اکرم عند اللہ من، آج تجھ پر وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے جس سے بڑھ کر عزت والی، کرامت والی، بزرگی والی، احترام والی، تکریم والی، اکرام والی، شان اور شوکت والی اللہ کے یہاں کوئی ہستی ہے ہی نہیں، کوئی ہستی نہیں ہے اس سے بڑھ کر۔ ترمذی نے یہ الفاظ نقل کیے۔ حافظ ابن حجر نے اعمالی کے اندر، بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے کہ جبریل نے کہا کلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ
ایک فارسی شاعر نے کیا، کہا کہا گردی دام بسیار خوب آتی دام، مہر بتان لرزی دام، آفا کہا گردی دام بسیار خوب آتی دام، مہر تاباں لرزی دام، لیکن تو چیزیں دیگرے کلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبریل کہتے ہیں، اور جبریل سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ وہ جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم، جن کی یہ ڈیوٹی تھی ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر قوم کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائے۔ انہوں نے ہر قوم کے انسان کو دیکھا تھا، ہر دور کے انسان کو دیکھا تھا، ہر علاقے کے انسان کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ کہا کلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، صاحبان جمال دیکھے، صاحبان کمال دیکھے، قسم قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی نہیں۔ کہا تجھ پر وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے جس سے بڑھ کر عزت والا، تکریم، کرامت اور بزرگی والا کوئی نہیں۔ اور حضرات اسی حوالے سے، عزت و احترام کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصی میں کس کام کے لیے لے جایا گیا؟ سارے نبی اور رسول جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000، سارے کے سارے کھڑے ہیں، منتظر ہیں اس ہستی کے جو ان سے آگے بڑھ کر امامت کے مسلح پہ کھڑے ہوئے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی اپنے دور کا بہترین ہوا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر حسن صورت میں، حسن سیرت میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہر لحاظ سے سب سے افضل، سب سے اشرف اس دور کا، اس علاقے کا، اس قوم کا نبی ہوتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی بہتریاں ہیں، خوبیاں ہیں۔ حضرات اللہ رب العزت نے سونے نبی کو کئی القاب دیے ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے النبی الامی۔ النبی الامی، امی کے لوگوں نے مختلف معنی کیے۔ کسی نے کہا وہ شخص، ماں کو کہا جاتا ہے، امی کا مطلب ہے جس کی نسبت ہو اپنی ماں کی طرف، یہ یا نسبتی ہے نا، مطلب یہ کہ جو شخص اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے نا، اس وقت اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایسا ویسا شائبہ نہیں ہوتا۔ سونے نبی کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کے بارے میں ایسا ویسا سوچنا تو دور کی بات، ایسے ویسے کے شائبے کے تصور کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا ام کہا جاتا ہے مرکز کو۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی مرکز محبت ہے، اگر کوئی مرکز ایمان ہے، اگر کوئی محور عقیدت ہے، تو سب سے بڑھ کر ایک ہی ہستی ہے، وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الف، میم اور یا، یہ تین حروف ہیں امی کے۔ یا نسبتی ہے، جس طرح سیال کوٹی کہلانے والے کا مطلب وہ ہے کہ وہ جو سیال کوٹ سے نسبت اور تعلق رکھتا ہے، پسروری پسرور سے نسبت رکھنے والا۔ امی کی یا کو الگ کر دے تو دو حرف بچتے ہیں، امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000
24,000 نبی جو تشریف لائے، ان سب کی خوبیاں، ان کی بہتریاں، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے محامد جلیلہ، سارے کے سارے اگر بدرجہ اتم پورے کے پورے کسی کی ہستی کے اندر، کسی کی ذات کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں تو اس ذات کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کائنات کے سب بہترین لوگوں کو جمع کر کے آپ کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کروایا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ خواب کا معاملہ تھا، وہ لوگ جانتے نہیں کہ خواب تو ہر ایک شخص کو آ جاتی ہے، عجیب عجیب خواب ہر کوئی دیکھ لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خواب میں ہم اڑ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں خواب میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑا اڑ رہا ہے، کبھی کسی قسم کا خواب، کبھی کسی قسم کا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ مکے والوں کو جب پتہ چلا تو سارے کے سارے مذاق اڑانا شروع ہو گئے؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مکے والوں میں سے کئی لوگ تھے جو مسجد اقصیٰ کی زیارت کر چکے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا میں کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں گیا۔ انہوں نے مجھ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے، کوئی ستونوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی دروازوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں ستون گننے تو نہیں گئے تھے، دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، وہاں تو اللہ لے کر گیا تھا کہ سارے نبیوں اور رسولوں کی امامت کے ذریعے سے فضیلت کو واضح کیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں مضطرب ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے میرے سامنے لا کر مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا۔ پھر وہ جو سوال کرتے تھے میں اس کو جواب دیتا۔ حضرات یہ انسانی فطرت ہے کہ جو جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ مثلا اس مسجد کے جو نمازی ہیں یہاں آ کر وضو کرتے ہوں گے، اگر میں ان سے پوچھ لوں کہ بتائیں ٹونٹیاں کتنی ہیں، کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ کتنے قدم چل کے اندر آتے ہو، کبھی دیکھا؟ اپنے گھر کے اندر جس چھت کے نیچے آدمی سوتا ہے تو پوچھ رہے اس کی کڑیاں کتنی ہے، جس کو بالے کہا جاتا ہے، وہ کڑیاں تھوڑی گنتا ہے، وہ تو آرام کرتا ہے، تھکا ہرا آتا ہے گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اللہ رب العزت نے سامنے لا کر مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا، جو پوچھ رہے تھے جواب دیے جائے۔ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو کفار اس طرح سوالات نہ کرتے۔ اللہ اور ویسے بھی قرآن پاک کے اندر 3 خوابوں کا تذکرہ ہے اور تینوں کے تینوں خواب ہی کے طور پر بیان ہوئے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ سورج چاند ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہے حیران کن بات کہ نہیں، لیکن اس کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا ہے۔ بادشاہ کا خواب کہ 7 ناتواں گائے، دبلی پتلی گائے خوب پلی ہوئی طاقتور گاؤں کو کھا گئی، خواب تھا، خواب ہی کے طور پر بیان کیا، حیرانی کے باوجود، تمام تر تعجب کے باوجود۔ تیسرا قیدی کا خواب جس کے سر پہ دسترخوان تھا۔ تینوں خواب ہی کے طور پر بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ خواب کے طور پر بیان، یہ خواب تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کے ساتھ بیان کیا ہے، اپنی قدرت کے اظہار کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور سورہ نجم کے اندر والنجم، نجم کی قسم کھائی، ستارے کی۔ ستارہ اجرام فلکی میں اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنے وزن کے لحاظ سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جس اللہ نے افلاک کے اندر، فضاؤں کے اندر ستاروں کو سنبھال رکھا ہے، وہ کسی اور کو سفر کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا۔ ویسے بھی قرآن پاک میں 2 چیزیں واضح طور پر، ایک طے زمانی، ایک طے مکانی۔ طے زمانی ہے جب زمانے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، طے مکانی ہے جب فاصلوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ طے زمانی کی مثالیں حضرت عزیر علیہ السلام کی نیند، طے زمانی کی مثال اصحاب کہف کی نیند۔ ساری دنیا آگے چل رہی تھی، انسان مر بھی رہے تھے، پیدا بھی ہو رہے تھے، نئی نسلیں آ رہی تھی، نئے ادوار سامنے آ رہے تھے، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے زمانے کو طے کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اٹھے تو پوچھا گیا کتنا سوئے؟ سینکڑوں سال سونے کے باوجود جواب کیا ہے؟ 1 دن سوئے ہیں، یہ دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ یہ ہے طے زمانی، زمانے کو لپیٹ دیا گیا۔
آپ نے کبھی میچ کے اندر ایک جو ہوتا ہے نا اس کا امپائر، اس کے ہاتھ میں ایک گھڑی ہوتی ہے، جب وہ رکتا ہے نا میچ تو اس کو روکتے، اس کو کہتے ہیں سٹاپ واچ، چلتے ہوئے گھڑی کو روک دیا، سٹاپ واچ۔ اور جس نے وقت پیدا کیا ہے وہ اپنے پیدا کیے ہوئے وقت کو اپنے انداز میں استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، معاذ اللہ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور آج کا انسان، آج کا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ اب جتنا فضاؤں کی طرف جائیں گے وقت رکتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے، جب چاہے جتنا چاہے اس کو استعمال کروا لے۔ طے مکانی کی مثال کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے مصاحب سے کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو، جب وہ اپنے تخت کو دیکھے تو تعجب میں پڑ جائے اور اس کو پتہ چلے کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ کسی نے کہا میں اتنے وقت میں لاؤں گا، کسی نے کہا اتنے وقت۔ اللہ کا ایک بندہ تھا جس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت یہاں لے آؤں۔ یہ طے زمانی کی مثال ہے۔ جو قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کے بارے میں ہم وہ کچھ نہیں سوچ سکتے جو اتنی قدرت رکھتا ہے۔ واقعہ معراج سونے نبی کی عظمت ہے، فضیلت ہے، شان ہے، شوکت ہے۔ واقعہ معراج کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے، سونے نبی کی عظمت کا انکار۔ لیکن یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ شیرینیاں کھا کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے سونے نبی کے اس معجزاتی سفر کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ وہ تحفے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے ان کی ناقدری نہ کرو، نماز ادا کرو کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو مومنوں کی معراج ہے، اللہ کے قریب لے جاتی ہے مومنوں کو۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔